رسول کے لیے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. ایک چیز عجیب مسئلہ، پڑھا لکھا نہیں تھا. دوسری کیا ہے؟ دوسرا وہ ہم جیسے تھا، ہم انسانوں جیسا، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی گفتگو کرتے تھے ہمارے جیسے. اور ہمارے یہاں کیا تصور ہے رسول کے لیے کہ رسول پڑھا لکھا تھا، رسول نور تھا. ہم نے اپنے جیسا نہیں بلکہ نور. کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے نور تو کہہ دیا لیکن نظر تو نہیں آیا. بھائی جنگوں میں نے دیکھا ہے کہ خون بھی نکلا ہے. جنگ احد میں دانت شریف شہید ہوا، خون نکلا. تو یہ نور کو خون کیسے نکلتا؟ بس ہم نے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے. اگر یہی تمہارے ذہن میں آ جاتا. اچھا اس سے پہلے کہ نور اور بشر کے اوپر گفتگو کی جائے، ایک لمحے کے لیے زحمت دوں گا میں آپ کو کہ رسول پڑھا لکھا تھا یا نہیں تھا. میں سورہ جمعہ کی اس آیت کی تلاوت نہیں کروں گا کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ آپ کے ذہنوں میں ہے، ہر جمعے کو سنتے ہیں. اور اگر اسی پہ خالی غور کر لیتے تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی آیت خود کہتی ہے کہ مبعوث کیا میں نے امیوں میں ایک رسول. بس امیوں میں سے دھوکہ کھا گئے کہ امیوں میں تھے تو ہمارے جیسے تھے. اچھا اس کے بعد چلو ٹھیک ہے آپ جیسے تھے، آگے کیا کہہ رہی ہے آیت کے تیور کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے لیے آیتوں کی تلاوت کرے گا. ارے ذہنوں کے بیمار انسان، جب تجھے یہ نہیں پتا وہ تم جیسا ہے تو تلاوت کیوں کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ نفس کرے گا. اگر تیرا جیسا ہے تو تیرے تزکیہ نفس کا کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو علم و حکمت کی کتاب کی تعلیم دے گا. لیکن اس بات کو ان کے ذہنوں میں نہیں آئی، بلکہ بات ذہن میں کیا آئی؟ ہم نے اچھا کب پڑھا، کب اس لائق ہوئے کہ آپ کو کلمہ پڑھایا؟ کہا وہ ایک دن جبریل آئے تھے، انہوں نے زور سے کھینچا اور آپریشن کیا اور دل نکالا، اس میں سے آب زمزم سے نقطے کو دھلا. تھوڑا سا تھا معاذ اللہ، لیکن خدائی قسم یہ جہالت تھی اس وقت کے مورخین کی. کیونکہ آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. آج جب سائنس نے کہ پہلے زمانے میں جب کسی کو پیرالائز ہو جاتا تھا تو اس کو خوب جگڑتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی یہاں پہ جو ہے ان کو جو ہے کام نہیں کر رہا ہے. آج سائنس نے جب ترقی کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ذہن کا سارا کام ہے. ذہن نے وہاں پہ وہ میسج دینا بند کر دیا ہے. تو اگر مولانا مولوی اس زمانے کے راوی یہ جانتے کہ یہ پیرالائز جو آج ہم نے ترقی کر کے ڈھونڈی ہے، اس کو جو ہم کو آج ہم جو بیماری کا پتہ لگا رہے ہیں، اس کا اثر یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے ہوتا ہے، تو وہ دل نہ نکالتے بلکہ ذہن دھلواتے. کیا کہہ رہے؟ اب ان کی جہالت تھی، انہوں نے دل دھلا لیا. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جبریل آ کے اپنی پلکوں سے قدم چوم رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آ کے پلکوں سے اٹھا رہا ہے وحی دینے کے لیے. تم نے کہا کہ دل دھلا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ کلمہ اسی رسول کا. نوری نہیں ہے، ہم جیسے ہیں. ہمارے بڑے بھائی، بھائی کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ بھائی کا تصور یوں آیا کہ ایک جنگ سے حضور واپس سے مدینے میں آئے تو اتفاق قائم کرنے کی غرض سے مکے کو مدنی کا بھائی بنایا. کالے بھی تھے، گورے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں عرب کی سرزمین پہ ہیں تو گورے کو کالا کا بھائی بنایا، کالے کو گورے کا بھائی بنایا. بڑی نفرت رکھتے تھے یہ عجم والے عرب سے، عرب والے عجم سے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے. تو اتحاد کی غرض سے بھائی بنایا. تو جب کالے کو گورے کا، گورے کو کالے کا، عجم کو عرب کا، عرب کو عجمی کا، ایک کو دوسرے کا، سب کا بھائی بنا چکے، تو جو بھائی بن گئے تھے وہ باہوں میں باہیں ڈال کے کنکھیوں سے علی کی طرف دیکھتے تھے اور گزرتے تھے کہ رہ گئے نا آج اکیلے.
सबको सबका भाई बना दिया, हमेशा साथ रहते थे, आज रह गए पीछे। और मौलाए कायनात भी सर झुकाए बैठे थे कि ये क्या वसीयत है कि सबको तो भाई बना डाला और हम ही रह गए। अब रसूल खुदा एक मरतबा मुस्कुरा के कहते अली रंजीदा खातिर हो? कहा नहीं या रसूलल्लाह, रंजीदा तो नहीं हूं, लेकिन सोचता जरूर हूं कि आपने सबको सबका भाई बना डाला। तो आवाज रिसालत आई, अली मैंने जमीन वाले को जमीन वाले का भाई बनाया, मक्के वाले को मदनी वाले का भाई बनाया है, अरब को अजमी का भाई बनाया है। अली न तू अर्श वाला है, न तू मक्के वाला है, न तू अरबी है, न अजमी है, तू अर्श वाला है, मैं अर्श वाला हूँ, तू मेरा भाई है।